السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اسلام دین فطرت میں منتخب اقتباس، بدشگونی اور توہم پرستی کی اسلام میں کتنی گنجائش ہے کہ عنوان پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آئیے اسی تصور اور کنسیپٹ کو مکمل کرتے ہیں۔ تعلیمات اسلام میں توہم پرستانہ عملیات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے ان دور جاہلیت کے خود ساختہ تصورات، اوہام اور خدشات کو رد فرمایا اور اللہ پر توکل کا عقیدہ صحابہ کے دلوں میں راسخ کیا، کیونکہ جب انسان اپنی زبان سے توحید کا اقرار کر لیتا ہے اور دین اسلام کا نور ایمان اس کے سینے میں پھیل جاتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ ساری طاقتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس کے اذن اور فیصلے کے بغیر کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ موت و حیات، نفع و نقصان، خوشی و غم، سب اسی خالق و مالک کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ آئیے ایسے باطل عقائد و نظریات کی اصلاح کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشعل راہ بنائیں۔ مثال کے طور پر توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی میں یہ کہنا کہ سفر کے مہینے میں یا 13 تاریخ کو شادی نہ کرو، ان تاریخوں کو ہونے والی شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے بچے نہیں ہوتے یا بچے ہوں تو نالائق ہوں گے۔ توجہ طلب ہے یہ بات کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات خاتون جنت کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی، تو کیا اس سے کامیاب شادی بھی کوئی ہوئی؟ ذرا ان کے بچوں کی شان تو دیکھیں کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین جیسے بچے جنم لیتے ہیں اور سیدہ زینب جیسی باحیا بچی جنم لیتی ہے۔ کیا کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ ایسے بچوں کی سر نیزے پہ ہے مگر تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ کربلا میں 22,000 کے لشکر نے گھیرا ہوا ہے مگر بے خوف سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ پھر غور تو کریں کہ سفر کا مہینہ شادی کے لیے مبارک ہوا یا منحوس؟ اور بعض لوگ چاند گرہن اور سورج گرہن کو بھی بدشگونی اور کسی مصیبت کا پیش خیمہ سمجھتے ہیں۔ کتب احادیث میں منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اتفاقاً اس دن سورج گرہن ہو گیا۔ لوگوں نے اسے محبوب خدا کے بیٹے کی موت غم و افسوس سے تعبیر کرنے کی کوشش کی، جس پر خود نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا کسی کے مرنے یا جینے سے کوئی تعلق نہیں، مگر افسوس کہ ہم نے قرآن و سنت رسول سے ہدایت اور روشنی لینی ہی چھوڑ دی، حالانکہ اللہ اور رسول کا دامن تھامنے پر ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ قارئین و ناظرین، تاریخ اسلام گواہ ہے، جنہوں نے قرآن کا دامن تھاما پھر ان کا لکھا تقدیر کا قلم بن گیا۔ دور فاروقی میں جب گورنر مصر عمرو بن عاص کو مقرر کیا گیا تو وہاں مصر میں انہوں نے ایک توہم پرستانہ اور ضعیف الاعتقادی کی کبھی رسم دیکھی کہ مقامی لوگ دریائے نیل میں پانی کا بہاؤ جاری رکھنے کی خاطر ہر سال ایک جوان خوبصورت لڑکی کو زیور اور گہنوں سے آراستہ کر کے دریا برد کر دیتے تاکہ سارا سال پانی کا بہاؤ جاری رہے۔ عمرو بن عاص سے جب مقامی لوگوں نے اس جاری جاہلانہ رسم کی ادائیگی کی اجازت طلب کی تو انہوں نے روکا اور خلیفہ وقت سے رہنمائی چاہی تو جواب میں عمر فاروق نے دریا کے نام ایک خط لکھا۔ سیدنا عمر فاروق نے دریا کے نام لکھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں، اور اگر تیرا بہنا اللہ کے اختیار میں ہے تو میں عمر اللہ کا بندہ تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی بہاؤ کی روانی جاری رکھ۔ عمر فاروق کا یہ خط ہدایت کے مطابق دریا میں دبا دیا گیا تو پھر دنیا نے دیکھا اور تاریخ گواہ ہے کہ پانی کا بہاؤ پہلے سے زیادہ جاری ہوا اور وہ دریا کبھی خشک نہیں ہوا۔ لہٰذا اللہ پر ایمان کے بعد اسی پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے اور ہر تقدیر کا اسے ہی مالک سمجھنا چاہیے۔
جب بندہ تقوی اور خوف خدا کے ساتھ توکل علی اللہ کے اس مقام پر فائز ہوتا ہے تو پھر بالفاظ اقبال یہ درجہ حاصل ہوتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دین اسلام کے نور سے جہالت کے اندھیرے چھٹ چکے ہیں اور تعلیمات اسلام میں توہم پرستی، بدشگونی اور ضعیف الاعتقادی میں پڑھ کر شرکی اور کفری عملیات کی بد راہوں سے بچنے کا واضح حکم دے دیا گیا۔ آئیے تعلیمات قرآنیہ سے اپنے قلب و ذہن کو سنواریں، کیونکہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔